بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ الفصل الثالث، تیسری فصل ہے یہ ابو جہل کے قتل کا واقعہ ہے۔ اس حدیث میں فرماتے ہیں عن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال انی لواقف فی الصف یوم بدر۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن میں صف میں کھڑا تھا، یعنی دشمنوں کے مقابلے میں جو ہماری مجاہدین کی صف تھی، میں بھی اس صف میں کھڑا تھا۔ فنظرت عن یمینی و شمالی فاذا انا بغلامین من الانصار حدیثۃ اسنانہما۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو مجھے انصار کے دو بچے نظر آئے جو بالکل نو عمر تھے۔ فتمنیت ان اکون بین اضلع منہما۔ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ تمنا اور خواہش ظاہر کی کہ کاش اس وقت میں ان دونوں سے زیادہ طاقتور اور تجربہ کار آدمیوں کے درمیان کھڑا ہوتا، یعنی اگر تجربہ کار آدمی میرے دونوں طرف ہوتے تو مجھے حوصلہ ہوتا کہ مجھے اس طرف سے بھی میں محفوظ ہوں اور اس طرف سے بھی، لیکن یہ تو دونوں بچے ہیں، تو اس لیے میری دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش میں ان سے زیادہ قوی اور تجربہ کار آدمیوں کے درمیان کھڑا ہوتا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ فغمزنی احدہما، اچانک ان دونوں میں سے ایک نے مجھے ٹوکا دیا، یعنی میرے قریب ہوا اور یا مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا، بہرحال مجھے ٹوکا دیا اور کہا فقال ای عمی هل تعرف ابا جہل؟ فقلت نعم۔ مجھے کہنے لگا اے میرے چچا، کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا کہ جی ہاں میں جانتا ہوں۔ فما حاجتک الیہ یا ابن اخی؟ میں نے کہا کہ تمہیں ابو جہل سے کیا کام ہے میرے بھتیجے، تجھے ابو جہل سے کیا کام ہے، کیا غرض ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ قال، تو کہنے لگا کہ اخبرت انہ یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لئن رأیتہ لا یفارق سوادہ حتی یموت الاعجل منا۔ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو میرا جسم اس کے جسم سے اس وقت تک جدا نہ ہوگا جب تک کہ ہم میں سے کوئی ایک موت کی طرف بڑھنے میں جلتی نہ کرے، یعنی اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک میں مر نہ جاؤں یا میں اس کو مردار نہ کر دوں، یعنی یا تو میں شہید ہو جاؤں گا یا میں اس کو مردار کر دوں گا، اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، یعنی میں اس وقت تک اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ قال فتعجبت لذلك۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں اس نو عمر لڑکے کی اس بات کو سن کر حیران رہ گیا کہ اس عمر میں اس کا جذبہ، اس کے جذبے کو، اس کی بات کو سن کر حیران رہ گیا۔ قال وغمزنی الآخر، فرماتے ہیں کہ اتنی دیر میں مجھے دوسرے نے بھی ٹوک دیا، مجھے دوسرے نے بھی ٹوکا دیا، یعنی مجھے اپنی طرف مائل کیا یا میرے قریب ہوا۔ فقال لی مثلہا،
اس نے بھی مجھ سے وہی کہا جو پہلے نے کہا تھا. یہ دونوں بھائی تھے، معاذ اور معوذ. تو پہلے بھائی نے جو کہا تھا دوسرے نے بھی وہ کہا کہ ابو جہل کو جانتے ہیں، اگر مجھے وہ مل جائے تو میں اس وقت تک اس کو نہیں چھوڑوں گا جب تک میں شہید نہ ہو جاؤں یا اس کو مردار نہ کر. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں فلم انشب ان نظرت الى ابی جہل یجول فی الناس. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے ابو جہل کو دیکھا کہ وہ لوگوں میں پھر رہا تھا، یعنی تھوڑی دیر بعد مجھے ابو جہل نظر آیا، وہ مخالف لشکر یعنی مشرکین کے لشکر میں پھر رہا تھا. فقلت الا تریان هذا صاحبكم الذي تسألان عنه. میں نے کہا ان دو لڑکوں سے کیا تم اس شخص کو دیکھ رہے ہو؟ یہی وہ ہے جس کا تم مجھ سے پوچھ رہے تھے، یعنی یہی ابو جہل ہے جس کا تم پوچھ رہے تھے. عبد الرحمن بن عوف کا یہ کہنا تھا کہ فابتدراہ بسیفہما فضرباہ حتی قتلاہ. عبد الرحمن بن عوف نے جس طرح یہ کہا ان سے کہ وہ ابو جہل ہے، تو وہ دونوں لڑکے اپنی تلوار سنبھال کر فوراً ابو جہل کی طرف لپکے اور اس پر حملہ کر دیا. فضرباہ، یہاں تک کہ اس کو قتل کر ڈالا. قتل تو نہیں کیا تھا لیکن مرنے کے قریب ہو گیا تھا. پھر بعد میں سر جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاٹا تھا، لیکن بہرحال وہ نہ بھی کاٹتے تو وہ زخموں سے اتنا چور تھا کہ مر جاتا. بہرحال ان دونوں نے اس کو اتنا گھائل کر دیا کہ وہ بالکل مرنے کے قریب ہو گیا. تو راوی کہتا ہے گویا ان دونوں نے اس کو قتل کیا. ثم انصرفا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبراہ، پھر وہ دونوں نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور نبی علیہ السلام کو اس واقعے سے آگاہ کیا. فقال ایکما قتلہ، نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں میں سے کس نے اس کو قتل کیا؟ فقال کل واحد منہما انا قتلتہ، تو ان دونوں میں سے ہر ایک یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے قتل کیا. دونوں یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے قتل کیا. فقال مستحمن سیفکما، نبی علیہ السلام نے فرمایا حل مستحمن سیفکما، نبی علیہ السلام نے فرمایا بلکہ پوچھا کہ کیا تم دونوں نے اپنی تلواریں پونچھ ڈالی ہے یعنی صاف کر لی ہے اس کے خون سے یا نہیں؟ فقال لا، ان دونوں نے کہا کہ نہیں، ابھی تک ہم نے اپنی تلواریں صاف نہیں کی. فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی السیفین، تو نبی علیہ السلام نے ان دونوں کی تلواروں کو دیکھا. فقال کلاکما قتلہ، تو ابو جہل کے اس خون کو نبی علیہ السلام نے پہچان لیا اور فرمایا کہ تم دونوں نے اس کو قتل کیا ہے، کیونکہ دونوں کے تلوار پر اس کا خون لگا تھا. وقضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسلبہ لمعاذ بن عمرو بن جموح، نبی علیہ السلام نے ابو جہل کے سامان کا فیصلہ جو ہے وہ معاذ بن عمرہ بن جموح کے حق میں کیا، یعنی نبی علیہ السلام نے ابو جہل کا سامان جو ہے وہ معاذ بن عمرہ بن جموح کو دے دیا. اور یہ دونوں لڑکے کون تھے؟ معاذ اور معوذ. تو فرماتے ہیں کہ والرجلان معاذ بن عمرو بن جموح و معاذ بن عفراء، فرماتے ہیں کہ وہ دونوں لڑکے جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا
وہ تھا معاذ بن عمر بن جموح اور معاذ بن عفرا، یہ دو لڑکے تھے، یہ دونوں بھائی تھے۔ تو ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ معاذ جو ہے یہ عمر کا بیٹا تھا، یہ دونوں جو ہے یہ عفرا کے بیٹے تھے، یعنی ماں دونوں کی ایک تھی لیکن والد الگ الگ تھا۔ تو ایک کا والد تو عمر بن جموح تھا، اور جو اور دوسرے کا جو والد تھا وہ حارث تھا، حارث نام تھا اس کا۔ تو ان کی والدہ نے دو شادیاں کی تھی، تو ایک بچہ جو ہے معاذ وہ عامر بن جموح سے تھا، اور دوسرا بچہ جو معاذ یا معاوض وہ حارث سے تھا۔ تو اس لیے ماں ایک تھی تو دونوں بھائی تھے، ماں شریک بھائی تھے لیکن والد الگ الگ تھا۔ اس لیے جو ہے صاحب مشکات نے جو حدیث پیش کی اس میں یہ تفصیل کر دی گئی ہے کہ یہ معاذ جو ہے یہ عمر بن جموح کا بیٹا تھا، اور اس کو نبی علیہ السلام نے سامان دیا ابو جہل کا، اور یہ دونوں میں سے ایک عمر بن جموح کا بیٹا تھا اور دوسرا معاذ بن عفرا کا بیٹا تھا۔ دوسرے کی ماں بھی یہی عفرا ہے، دونوں بھائی ہے، لیکن صرف یہ واضح کرنے کے لیے کہ بیٹے دونوں عفرا کے ہیں، لیکن ایک اس کے ایک شوہر یعنی حارث سے ہے، اور دوسرا جو ہے اس کے دوسرے شوہر یعنی عمر بن جموح سے تھا۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر من ينظر لنا ما صنع ابو جہل فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفرا حتى برد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے جنگ بدر کے دن فرمایا کہ کوئی دیکھ کر آئے گا کہ ابو جہل کے ساتھ کیا ہو گیا ہے، یعنی ابو جہل کا کیا ہوا، کوئی یہ دیکھ کر آئے گا۔ تو یہ سن کر فانطلق ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے ابو جہل کو دیکھنے میدان جنگ میں۔ فوجدہ قد ضربہ ابن عفرا، تو ابن مسعود نے ابو جہل کو اس حال میں پایا کہ اس کو عفرا کے دو بیٹوں نے زخمی کر دیا تھا، حتی بردا، یہاں تک کہ وہ بالکل مرنے کے قریب ہو گیا تھا۔ قال، حضرت انس فرماتے ہیں کہ فاخذ بلحیتہ فقال انت ابو جہل، فقال وهل فوق رجل قتلتموه۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی داڑھی پکڑ لی اور اس سے کہا کہ تو ہی ابو جہل ہے، تو ہی ابو جہل ہے نا؟ تو ابو جہل نے کہا کہ بے شک میں ہی ابو جہل ہوں، کیا اس شخص سے زیادہ بڑے مرتبے کے ہو جس کو تم نے قتل کیا ہے؟ یعنی تم مجھے قتل کر رہے ہو، کیا تمہارا مرتبہ مجھ سے بڑھ کر ہے؟ تو مجھے تو ایسا شخص قتل کرے جو بہت بڑا سردار ہو۔ وفی روایت، تو فرمایا کیا تم اس سے بڑے مرتبے کے ہو جس کو تم قتل کر رہے ہو؟ اور یا اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ابو جہل یہ کہنا چاہتا ہے کہ جس کو تم قتل کر رہے ہو، یعنی مجھے تم قتل کر رہے ہو، مجھ سے بڑے مرتبے کا کوئی شخص قریش میں نہیں ہے، یعنی میں ہی ابو جہل ہوں، یہ کہنا چاہتا تھا وہ اپنے گمان کے مطابق
چونکہ وہ قریش کا سردار تھا اس لیے اس نے کہا کہ مجھ سے بڑے مرتبے کا کوئی شخص نہیں ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، قال فلو غیر فلو غیرا فلو غیر اکارا قتلنی، متفق علیہ۔ فلو غیر اکار قتلنی۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو جہل نے اس موقع پر کہا کہ اگر غیر زراعت پیشہ لوگ مجھے قتل کرتے تو بہتر ہوتا، یعنی یہ جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں یہ لوگ مجھے قتل کر رہے ہیں، اس سے بہتر تھا کہ مجھے کوئی اور شخص قتل کرتا، کوئی سردار قتل کرتا، کوئی بڑے مرتبے کا شخص قتل کرتا۔ تو یہ اس وقت بھی اس کو اپنی انا، اپنی تکبر کی پڑی ہوئی تھی، لیکن بہرحال عبداللہ ابن مسعود نے پھر اس کا سر کاٹا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ وعن سعد بن ابی وقاص قال اعطى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رهطا وانا جالس فترك رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم منهم رجلا هو اعجبهم الی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن جب کہ میں مجلس نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو کچھ مال عطا فرمایا، اور اس جماعت میں سے ایک شخص کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح چھوڑ دیا، یعنی اس کو کچھ بھی نہیں دیا، حالانکہ وہ شخص میرے نزدیک دین کے اعتبار سے ان سب سے بہتر تھا، یعنی وہ شخص میرے نزدیک سب سے بہتر تھا، یعنی دین کے اعتبار سے ان سب سے زیادہ پسند تھا، مجھے زیادہ بہتر تھا۔ فقلت ما لک عن فلان، میں کھڑا ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ فلاں شخص کو آپ نے کیوں نہیں دیا، فلاں شخص کے بارے میں نے پوچھا کہ اس کے ساتھ آپ نے یہ معاملہ کیوں کیا، یعنی ان کو آپ نے مال عطا کیوں نہیں کیا۔ واللہ انی لأراہ مومنا، میں نے کہا اللہ کی قسم میں تو اس کو مومن دیکھتا ہوں، مومن خیال کرتا ہوں کہ وہ بہت اچھا مسلمان ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او مسلما ذکر سعد ثلاثا واجابہ بمثل ذلك۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں نہ کہو کہ میں اس کو مومن سمجھتا ہوں، بلکہ یہ کہو کہ میں اس کو مسلمان سمجھتا ہوں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 بار یہی بات کہی کہ میں اس کو مومن سمجھتا ہوں، اور نبی علیہ السلام اسی طرح جواب دیا کرتے تھے کہ یہ کہو کہ میں اس کو مسلم سمجھتا ہوں۔ ثم قال انی لأعطی الرجل وغیرہ احب الی منہ خشیۃ ان یکب فی النار علی وجہہ۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک شخص کو مال دیتا ہوں، حالانکہ اس کی نسبت دوسرا شخص میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ شخص منہ کے بل دوزخ میں نہ ڈالا جائے۔ اب اس حدیث میں ایک تو یہ ہے کہ جو حضرت سعد بن وقاص ہے انہوں نے اپنے دعوے کے مطابق کہا کہ یہ مومن ہے، اس کو مال دے دیا جائے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا دعویٰ تو نہ کرے لیکن اس کے ایمان کا دعویٰ کرے کہ یہ مسلمان ہے۔ باقی جہاں تک یہ بات ہے کہ میں نے اس کو مال نہیں دیا تو اس کا مطلب کہ یہ مجھے پسندیدہ نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ بعض اوقات ایک شخص مجھے پسندیدہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود میں اس کو مال عطا نہیں کرتا، بلکہ اس کے بدلے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں جو مجھے اس سے کم پسند ہوتا ہے، لیکن
اس کی وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ اس کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے، اس لیے کہ اس کا ایمان کمزور ہے، دولت اور پیسے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ وہ بٹک جائے، اس وجہ سے میں اس کو عطا نہیں کرتا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ تو مال دینا یا نہ دینا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پسند یا ناپسند ہونے کا معیار نہیں ہے۔ بعض اوقات والدین اپنے بچوں کو کوئی چیز نہیں دیتے اور دوسروں کو دے دیتے ہیں، تو حالانکہ اپنا بچہ زیادہ پسند ہوتا ہے، لیکن وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے وہ چیز نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ اس کی بنیاد پسند یا ناپسند نہیں ہے، بنیاد اس کی یہ ہے کہ میں اس کو جہنم کی آگ کی طرف نہیں دھکیلنا چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ وہ جہنم کی آگ میں جلے، اس لیے میں نے اس کو مال عطا نہیں کیا۔ وفی روایت لہما، اور امام بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں یہ ہے کہ قال الزہری، امام زہری فرماتے ہیں کہ فنرا ان الاسلام الکلمۃ والایمان العمل الصالح، یہاں سے شوافی کے نزدیک جو ایمان کی تعریف ہے وہ بیان کی، اور یہ آپ 6 عقائد میں پڑھ چکے ہیں کہ ایمان میں کتنے اقوال ہے اور ایمان کسے کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اقرار، تصدیق قلبی کو ایمان کہتے ہیں، اور زبان سے کہنا، اقرار کرنا، یہ اس کے لیے شرط ہے۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ ایک مسئلہ آپ نے دوسرا بھی پڑھا تھا وہاں پر کہ اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہے یا اس میں فرق ہے، تو اس میں بھی اختلاف تھا، بعض کے ہاں ایک ہے، بعض کے ہاں اس میں فرق ہے۔ تو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ اور امام زہری رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ اس میں فرق ہے، تو اس حدیث کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تو امام زہری فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اسلام کہتے ہیں صرف زبان سے کلمہ کہہ دینے کو، زبان سے کلمہ شہادت پڑھنے کو ایمان کہتے ہیں، اسلام کہتے ہیں، اور کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد نیک اعمال کرنا اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے وہاں پر اقوال گزرے ہیں، تو یہ موقع نہیں ہے اس مسئلے کی تفصیل کا، بہرحال آپ وہیں پر رجوع کریں، وہیں پر آپ دیکھ لیں اس مسئلے کو۔ تو بہرحال ایمان اور اسلام جمہور کے ہاں ایک ہی چیز ہے، اتنی بات ذہن میں رکھیں۔ وعن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام، یعنی یوم بدر، فقال ان عثمان انطلق فی حاجت اللہ وحاجت رسولہ وانی ابایع له۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام جنگ بدر کے دن کھڑے ہوئے، یعنی خطبہ دینے لگے، کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے، اور فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی کسی کام اور اللہ کے رسول کے کسی کام سے گئے ہیں، یعنی وہ کسی کام سے جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، کسی کام سے گئے ہیں۔ وَإِنِّي أُبَايِعُ لَهُ، اور میں ان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں، یعنی میں خود ان کی طرف سے اس جنگ پر بیعت کرتا ہوں۔ فضرب له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسہم، نبی علیہ السلام نے اس کے لیے مال غنیمت میں سے ایک حصہ بھی مقرر کیا حضرت عثمان کے لیے۔ ولم یضرب لأحد غاب غیرہ، اور اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے کسی دوسرے کو کوئی حصہ نہیں دیا، جو جنگ میں موجود نہیں تھے حضرت عثمان کے علاوہ ان میں سے کسی کو نبی علیہ السلام نے کوئی حصہ نہیں دیا، صرف حضرت عثمان کو حصہ دیا۔ رواہ ابو داؤد، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول کے کہنے پر رکے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، ان کی بیٹی بیمار تھی جو حضرت عثمان کی نکاح میں تھی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ اس کی تیمارداری کریں اور آپ یہیں پر رہے، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے روکا تھا، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خود آنا چاہتے تھے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے کام سے رکے ہیں، گئے ہیں، اس لیے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے ایک حصہ بھی مقرر کیا۔ اور غالباً جب نبی علیہ السلام واپس آئے تو ان کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔
وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم المغانم 10 من الشاء ببعير. حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کی تقسیم کے وقت ایک اونٹ کو 10 بکریوں کے برابر قرار دیتے تھے، یعنی ایک اونٹ اور 10 بکریاں یہ برابر تھی، رواہ نسائی۔ یعنی اگر کئی مال غنیمت میں سے اونٹ بھی آئے ہیں اور بکریاں بھی آئی ہیں تو جس کو ایک اونٹ دیتے، اگر کسی کو ایک اونٹ دیتے تو اسی طرح پھر اس کے مقابلے میں دوسرے کو 10 بکریاں دیتے، تو 10 بکریاں اور ایک اونٹ یہ برابر تھے، یا اختیار دیتے کہ چاہے اونٹ لے لے چاہے 10 بکریاں لے لے، تو یہ دونوں برابر تھے، 10 بکریاں جو ہے ایک اونٹ کے برابر تھی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزا نبی من الانبیاء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بزع امرأة وهو يريد ان يبنى بها ولما بين بها ولا احد بني بيوتا ولم يرفع سقوفها ولا رجل اشترى غنما او خلفات وهو ينتظر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء میں سے ایک نبی، یہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے جہاد کا ارادہ کیا، اور جب جہاد کے لیے روانہ ہونے لگے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میرے ساتھ وہ شخص نہ چلے جس نے کسی عورت سے نکاح کیا ہو اور اس عورت کو اپنے گھر لا کر اس سے صحبت کا ارادہ رکھتا ہو اور ابھی تک اس نے صحبت نہ کی ہو، اور میرے ساتھ وہ شخص بھی نہ چلے، جہاد میں نہ جائے، جس نے گھر بنایا ہوا ہو لیکن ابھی تک اس کی چھت نہ ڈال سکا ہو، یعنی ابھی گھر مکمل نہیں ہوا ہے، اور وہ شخص بھی میرے ساتھ نہ جائے جس نے گابن بکریاں یا گابن اونٹنیاں خریدی ہے، وَهُوَ يَنْتَظِرُ لِأَوْلَادِهَا، اور وہ اس کے بچے جننے کا انتظار کر رہا ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ کام کیے وہ میرے ساتھ نہ جائے، اس لیے کہ ان کا ذہن یہی پر لگا رہے گا، فکر یہی پر ہوگی، تو وہ جہاد کیا کریں گے۔ فغزا فدنا من القریۃ صلاۃ العصر، یہ کہنے کے بعد وہ نبی اپنے دیگر ساتھیوں کو لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، اور عصر کے قریب ایک عصر کے قریب اس بستی کے پاس پہنچے جہاں پر انہوں نے جہاد کرنا تھا، او قریبا من ذالک، عصر کے وقت اس بستی میں پہنچے جہاں پر انہوں نے جہاد کرنا تھا، یا ان کے قریب، اس بستی کے قریب پہنچے۔ یہ راوی کو شک ہے کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، کہ عصر کے وقت پہنچے یا بستی میں پہنچ گئے یا بستی کے قریب پہنچ گئے تھے۔ فقال للشمس انک مامورۃ وانا مامور، تو سورج سے کہنے لگے، کیونکہ عصر کا وقت سورج غروب ہونے کا وقت تھا، تو وہ نبی سورج کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ تو بھی چلنے پر مامور ہے اللہ کی طرف، اللہ کی طرف سے تو بھی مامور ہے چلنے پر، اور میں بھی مامور ہوں، تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، میں بھی ہوں۔ پھر اس کے بعد فرمایا اللہم احبس علیہا علینا، فرمایا اے اللہ اس سورج کو ہمارے لیے آپ روک دے۔ فحبست حتی فتح اللہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیا، یعنی سورج کو روک دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہاں تک کہ اس نبی کو فتح حاصل ہوئی۔ چونکہ رات ہو جاتی تو پھر رات میں تو جنگ کرنا درست نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ سورج کو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ان کو روک دے، کیونکہ یہ دن ہمارے لیے برکت کا ہے۔ تو اس دن انہوں نے جہاد کی اور سورج غروب نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ فجمع المغانم فجاءت یعنی النار لتأکلها فلم تطعمها،
فتح کے بعد انہوں نے مال غنیمت کو جمع کیا تو ایک آگ آئی آسمان سے، اور پہلے یہی ہوتا تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور مال غنیمت کو جلا دیتی، اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ان کا یہ جہاد قبول ہو گیا ہے، مال غنیمت قبول ہو گئی ہے، لیکن اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز اور حلال کر دیا ہے۔ تو ایک آگ آئی تاکہ وہ اس مال غنیمت کو کھا جائے یعنی جلا دے، لیکن اس آگ نے اس کو نہیں جلایا۔ فقال ان فیکم غلولا فل یبا یعنی من کل قبیلۃ رجل فلزقت ید رجل بیدہ۔ جب اس آگ نے مال غنیمت کو نہیں جلایا تو یہ دیکھ کر اس نبی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یقیناً اس مال غنیمت کے اندر کسی نے خیانت کی ہے، اس لیے کہ جب مال درست نہیں ہوتا تو پھر آگ نہیں جلاتی تھی اس کو، جیسے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے واقعے میں ہے کہ ایک کی قربانی قبول ہوئی یعنی اس کو آگ نے جلا دیا، دوسرے کی قربانی کو نہیں جلایا، اس کی قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ مال غنیمت قبول نہیں ہوا، آگ نے نہیں جلایا، تو نبی نے فرمایا یوشع بن نون نے کہ لازمی اس مال غنیمت میں خیانت ہوئی ہے، لہٰذا تم میں سے ہر قبیلے کے ایک ایک شخص کو چاہیے کہ وہ بیعت کرے، یعنی بیعت کرے میرے ہاتھ پر کہ اس نے خیانت نہیں کی۔ فلزقت ید رجل بیدہ، تو جب بیعت شروع ہوئی تو ایک شخص کا ہاتھ اس نبی کے ہاتھ کو چپک کر رہ گیا، یعنی بالکل ہاتھ نبی علیہ یوشع بن نون علیہ السلام کے ہاتھ کے ساتھ بالکل چپک گیا، جدا نہیں ہو رہا تھا۔ فقال فیکم الغلول، تو یوشع بن نون نے فرمایا علیہ السلام نے کہ آپ نے خیانت کی ہے۔ فجاؤوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها فجاءت النار فاکلتها۔ تو جب ان سے کہا گیا کہ آپ نے خیانت کی ہے اور وہ مال لے آؤ، تو وہ شخص گیا اور بیل کے سر کے برابر ایک سر لے آیا سونے کا، جو مال غنیمت میں سے اس کو ملا تھا، وہ آ کے مال غنیمت میں رکھ دیا۔ جب مال غنیمت میں رکھ دیا وہ سر، تو پھر آگ آئی اور اس مال غنیمت کو جلا دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک خیانت کرے تو سب کی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے، اس لیے خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ پہلے والی امتوں کے لیے ایسے سخت احکام تھے، لیکن اس امت پر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی برکت سے پردہ پوشی فرمائی ہے کہ اگر خیانت کر بھی لے تو اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں کرتے، لیکن پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کی معافی نہیں ہے۔ وفی زاد فی روایت، ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم سے پہلے مال غنیمت کسی کے لیے حلال نہیں تھا، ایک پیسہ بھی وہ اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ تو وہ شخص اپنے لیے لے کر گیا تھا اپنے استعمال کے لیے، لیکن اللہ نے قبول ہی نہیں کیا جب تک پورا مال غنیمت نہیں آیا۔ تو پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، سارا جمع کرتے اور آگ جلا دیتی، وگرنہ تو مال غنیمت ہی قبول نہیں ہوتا تھا، جہاد ہی قبول نہیں ہوتا تھا۔ تو فرمایا کسی کے لیے ہم سے پہلے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ ثم احل اللہ لنا الغنائم رأى ضعفنا وعزنا فأحلها لنا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری کو اور ہماری عاجزی کو، بے بسی کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال غنیمت حلال کر دیا ہے۔ تو جب حلال کر دیا ہے تو اب اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تب بھی وہ خیانت نہیں کرتے تھے، تو اس امت کے لیے تو مال غنیمت تو ہے ہی، ان کے لیے سب کچھ انہی کو ملے گا واپس، تو اس لیے ان کو تو بالکل خیانت نہیں کرنی چاہیے، سب جمع کر دینا چاہیے اور جمع کرنے کے بعد واپس انہی میں تقسیم ہوگا۔ اس لیے خیانت کا سوچنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ پہلے امتوں کے لیے کچھ بھی نہیں ملتا تھا اور ہمیں اس میں سے بہت کچھ ملتا ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال حدثنی عمر، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی،
فرمایا کہ لما کان یوم خیبر اقبل نفر من صحابۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا فلان شہید و فلان شہید حتی مروا علی رجل فقالوا فلان شہید فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلا انی رأیته فی النار فی بردۃ غلها او عباءۃ. فرماتے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ غزوہ خیبر کے دن جب غزوہ خیبر ختم ہوا تو صحابہ بھی شہید ہو گئے تھے اور کفار بھی شہید تھے. تو جب غزوہ خیبر ختم ہو گیا تو نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے چند لوگ آئے اور آپس میں کہنے لگے کہ فلاں شخص شہید ہو گئے تھے، یعنی فلاں شخص شہید ہو گئے، اور ان کا نام لیتے تھے اور اس کی شہادت کا تذکرہ کرتے تھے. اور یہاں تک کہ وہ لوگ ایک ایک لاش سے گزر کر ایک ایک لاش سے گزرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بھی شہید ہو گیا، یہ بھی شہید ہو گیا، یہ بھی شہید ہو گیا. تو ایک شخص کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ بھی شہید ہو گیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں تو اس کو جہنم کی آگ میں دیکھ رہا ہوں اس چادر کی وجہ سے جس کو اس نے مال غنیمت سے خیانت کر کے لیا تھا، یا اس کمبل کی وجہ سے جو اس نے مال غنیمت میں سے چرایا تھا، اس وجہ سے میں اس کو جہنم کی آگ میں دیکھ رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہ شہید ہو گیا ہے. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کتنی بڑی نقصان کی بات ہے کہ جہاد بھی ضائع ہو گیا، نبی علیہ السلام نے اس کی جہاد کو بھی قبول نہیں کیا، اس کی شہادت کو بھی قبول نہیں کیا، حالانکہ اللہ کے لیے اپنا خون بہا دیا، لیکن اس کے باوجود چونکہ مال غنیمت میں خیانت کی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، شہید نہیں ہے، اس کو تو میں جہنم کی آگ میں دیکھ رہا ہوں. پھر فرمایا یا ابن الخطاب، اے عمر بن خطاب، ایک خطاب کے بیٹے، اذهب، جاؤ، فنادى في الناس انه لا يدخل الجنہ الا المؤمن ثلاثا. جاؤ اور لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوگا. 3 مرتبہ یہ اعلان کرو. فنادی فی الناس امر کا صیغہ ہے کہ لوگوں میں اعلان کرو کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر صرف مومن. ثلاثاً 3 مرتبہ یہ اعلان کر دو. قال، حضرت عمر فرماتے کہ فخرجت فنادیت اللہ الا انہ لا يدخل الجنۃ الا مؤمن ثلاثا. فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس سے نکلا اور یہ اعلان کر رہا تھا کہ سنو، جنت میں صرف مومن داخل ہوگا. 3 مرتبہ میں نے یہ اعلان کیا. رواہ مسلم. وما علینا الا البلاغ.